پڑھنا نہیں ہے تو پتا کیسے چلے گا اللہ کی مراد اور میری مراد ایک ہے یا نہیں؟ میری لائف کی ساری ڈسکوریز اور رب کی بات ایک ہے یا نہیں؟ میں اس کو اپلائی کیسے کروں گا مجھے پتا نہیں. تو جب اللہ کی بات اور انسان کی ڈسکوریز کی آپس میں الائنمنٹ ہوتی ہے تو تبھی تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ جی میں اپنے رب کے ساتھ اور میرا رب میرے ساتھ کس طرح ہے اور کیا حساب کتاب ہے ہمارے. لیکن نور اللہ نور ہو رہا نہیں ہو رہا، نور اللہ نور ہو رہا نہیں. لیکن اگر ہم اس میں بیٹھے رہیں گے تو ہاں ہم یہ تو اینڈ میں کہہ سکتے ہیں جی مجھے جو آئی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے یہ، لیکن یو کی ناٹ بی شیور کہ اللہ بھی یہی چاہتا تھا یا نہیں، کہ اللہ کی بھی مراد یہ تھی. تو یہ مرادوں کا آپس، میری مراد اور رب کی مراد اور میرا فیصلہ اور رب کا فیصلہ اور میری حکمت اور رب کی حکمت اور میرا فتویٰ اور رب کا فتویٰ الائنڈ ہے یا نہیں آپس میں. اور میں جس طرح سوچ، اللہ جس طرح سوچ کیا جو ہے معاملہ میں اس تک ادراک کر سکا ہوں نہیں کر سکا ہوں چیزوں کو. یہ دنیا کی سب سے بڑی فائنڈنگ ہے انسان کی. کتنی بڑی بات ہے جب ہم کہتے ہیں جی میں نے شاٹ مارا اس ڈر پلیئر کے ساتھ میرا میں ملایا، میں نے سوچا اس میرے تھنکر کے ساتھ ملایا. آپ نے سوچا رب کی بات آپ سے. اس کی بلکہ میرے پاس ایک مثال بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو ان کا مشورہ ہوتا تھا وہ وحی میں اتر جایا کرتا تھا. یعنی حضرت عمر نے جب اذان کی بات کی تو اذان کا حکم آ گیا. یہ دیکھیں کتنا، یہ آپ میچ کس طرح کر رہے ہیں. اب یہ جبھی تو ان کے بارے میں کہ اگر میرے بات بھی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ڈوب چکے ہوئے تھے اس میں کہ وہ بات بالکل میچ کر. ابھی وہی آتی نہیں تھی لیکن ان کی فطرت این اس الائن ہوتی تھی کہ یہی اترنا ہوتا. پردے کے معاملے میں بھی یہی ہوا، اذان کے معاملے میں بھی یہی ہوا، اور غالباً ایک اور واقعہ تھا جس میں یہی ہوا کہ ان کی فطرت جو ہے وہ این اس بات کو ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ وہی ہے. پڑھے بغیر پڑھنا نہیں ہے تو پتا کیسے چلے گا اللہ کی مراد اور میری مراد ایک ہے یا نہیں. میری لائف کی ساری ڈسکوریز اور رب کی بات ایک ہے. جب ہم یہ فائنڈ ہی نہیں کریں گے تو آپ میں ڈاؤٹ ضرور ہوگا ایک لحاظ سے، وہ اسٹرینتھ نہیں آئے گی کہ بھائی میری بات. میرے خیال سے یہاں پہ اگر تھوڑے سے ایکسپلینیشن کر دیں آپ نور اللہ نور کی، کہ وہ کیا مثلی مشکات فیہا مصباح. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، ایک میرا نور ہے شریعت کا، دین کا، وحی کا، اور ایک تیرا نور ہے سینے کے اندر تیرا. تو یہ انسان کے اندر جو حق کو فائنڈ کرنے کی پاور اور جستجو اور جو اسٹرگل ہے اس کو نور کا ہے. اور وہ کسی لینٹن کے اندر مشکات فیہا مصباح، المصباح فیہا زجاجہ، فی زجاجہ، فی زجاجہ، کہ ایک وہ لینٹن ہے اس کے اندر ایک دیا ہے، اور دیا زیتون کے دیا سے جل رہا ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، نہ وہ رائٹ پہ ایکسٹریمسٹ ہے نہ وہ لیفٹ پہ ایکسٹریمسٹ ہے. اگر اسے بیلنس رکھا جائے اور اسے صحیح طریقے سے ہارنس اور ٹرین کیا جائے، اگر فطرت سلیم ہو، فطرت سالم ہو. فطرت کی ابتدائی ایجوکیشنل جو انڈیکیٹرز ہیں اس نے اس کی فطرت کو ڈسٹورٹ نہ کیا ہو، فطرت کبیحہ نہ بنایا ہو، تو یکاد زیتها یضیء ولو تمسسہ، ولو لم تمسسہ نار. کہ آگ اگر ٹچ بھی نہ کرنا، اللہ کی بات آئے گی اور اس کی بات آپس میں اتنی الائنڈ ہو گئی کہ وہ آگ جل جائے. It would be a brightened start at that time. تو میرے خیال سے یہ آیت جو ہے، اگر آپ یہ، میں تو خالی آپ کو خالی اگزامپل دی ہے، میں نے اس لیے دی ہے کہ اگر آپ کو تفسیر پڑھنی ہے صفحہ کے اندر تو ہم اس طرح تفسیر پڑھائیں گے. اس کو ہم سائیکالوجی کے صرف صفحہ میں نہیں، آپ دیکھیں آپ صرف صفحہ، ابھی صفحہ کی بات چل رہی ہے. ہم ویبنار کریں گے العلم بطول زمان لمبا سفر، ہم بھی طول زمان کے ساتھ ہیں، ہم جاری رہے گے انشاءاللہ. ابھی صفحہ لانچ ہو جائے گا، دوسرے کورسز، سب کورسز کے اندر یہی بات ہے، لیکن انشاءاللہ. تو یہ بات ہو گئی ہماری آیت کونی اور آیت شریعہ میں، کہ خالی کونی علم کا ادراک کرنا کہ میں خالی نیچر سے علم حاصل کر لوں اور میں شریعت کی ضرورت نہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ جو آپ نے مفہوم نکالا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ بھی وہی چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بھی وہی مراد ہے یا نہیں ہے؟ کہ آپ یہ تو جان سکتے ہیں ایک چیز صحیح ہے غلط اپنی عقل سے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق صحیح ہے غلط آپ کے مطابق ہو سکتی ہے، کہ بھائی یہ کرنا صحیح ہے وہ کرنا غلط ہے. اس طرح ہم کانٹین ایتھس کے اندر پڑھاتے ہیں اصول الفقہ کے اندر، کہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی عقل کو چھوڑ دو اور وہ خود فیصلہ کر لے. if anything is reversible and universal تو بات ٹھیک ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کانٹ جو ایک بڑا فلسفہ ہے، تو وہ جو ہے وہ حق پہ اور علم کے اوپر اور مفہوم کے اوپر بات کرتے ہیں. اس پر میں ایک تھوڑی بات کروں گا کہ جب میں آیا نا اس میدان کے اندر پڑھنے کے لیے، ہمارے ایک استاد کو میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں جی عقل بہت بڑی چیز، ہاں انٹلیکٹ کوئی بڑی توپ کی چیز ہے، ہر چیز سالو کر سکتے. انہوں نے کہا عقل واقعی بڑی. اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا تعقلون، صحیح، یہ اولو الالباب کے لیے آیتیں ہیں جی، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. عقل، انہوں نے کہا عقل
نے اللہ کو مانا, ہاں عقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا, تو عقل نے یہ مانا کہ یہ بڑے میں چھوٹی. ہاں عقل اگر یہ کہتی ہے نا میں نے اللہ کو مانا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو اس لیے میں بڑی ہوں, تو یہ عقل کا فتور ہے آگے سے. پھر اس کا جو ہمیں کانسیکوینٹ دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شریعت عقل کے مطابق ہوگی وہ لے لیں گے, جو عقل میں سمجھنا ہے اس کو ہم ترک کرتے ہیں. نہیں تو ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ویریبل ایلیمنٹ ہے, فطرت بھی ویریبل ایلیمنٹ ہے. ہر کسی کی عقل ڈفرینٹ ہے نا, عقل کا کوئی ایک میزان ہی نہیں ہے. یہ ہم اصول فقہ کی پہلی لہر سے پڑھائیں گے, یہ ہم انشاءاللہ اصول فقہ میں اس بار میں پڑھاؤں گا. شیخ عاطف آپ نہیں یہی پڑھائیں گے آپ کو, میں تو مجھے ایسی بات نہیں. اچھا کیونکہ یہاں پہ کافی سارے پوچھ رہے ہیں جی why did you name it as Safwa? Why did you name as Safwa? آپ بتائیں. Well, selected. Actually اس کی جو تھیم ہے نا وہ chosen ہے, the chosen ones. The syllabus بھی chosen ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی chosen ہے اور جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی chosen ہے. اصل صفوہ بولتے ہیں منتخب کو, جن کا انتخاب کیا ہوتا ہے. جن اسباق کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی صفوہ ہے, جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی صفوہ ہے, جن ٹیچرز کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی صفوہ ہے. سب کو صفوہ ہے ہم سب کو تو نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس کے پیچھے تھاٹ تھی. باقی انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے. یہاں پہ کیونکہ اتنے سارے لوگ جوائن کر رہے ہیں ہمیں اور پتہ نہیں کہاں سے. ابھی میں نے آج پہلی بار میں نے ذرا رجسٹریشن میں کیا اس بار چل رہا ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کر کے, کیا اکاؤنٹ ہے اور کتنے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کہاں سے. تو میں نے دیکھا کوئی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے فن لینڈ سے, اسپین سے, اور پاکستان میں بھی غریب تھوڑے کم علاقوں سے بھی, لوور جو علاقے ہیں, ٹیرینز ہیں, ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں سے بھی جوائن کر رہے ہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں اتنا ڈائیورس کراؤڈ ہے. تو کیونکہ ہر کسی کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایکسپوجر ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی تربیت ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کا سمجھنے کا, ان کا دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا بات کریں کہ تزکیہ جو ہے قبل تعلیم بھی ہے اور بعد تعلیم بھی ہے. آپ کا مشہور نقطہ ہے, اکثر لیکچرز میں نے بھی سنا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آج وہ لوگ بھی سنیں کہ بھئی تزکیہ کہتے ہیں پیوریفیکیشن کو, تزکیہ نفس کو, اپنے دل کو صاف کرنے کو, اپنی بیماریوں کو نکالنے کو, اپنے دل کو پاک کرنے کو, اپنے ذہن کو فطوروں سے پاک کرنے کو, اپنی غلط عادتوں کو چھوڑنے کو. تو یہ تزکیہ جو ہے شریعت کے اندر علم سے پہلے بھی ہے, علم کے بعد بھی ہے. اگر علم سے پہلے نہ کیا جائے تو کیا ہوگا, اور اگر علم کے بعد نہ کیا جائے تو کیا ہوگا, اس پہ میں چاہ رہا ہوں آپ بات کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک آیت آئی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, ہم نے مومنوں پہ اس سے بڑا کیا انعام کیا ہے, ان پر احسان کیا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. ہم نے انہیں ان کی عقلوں کے حوالے نہیں کیا, یہ بھی دلیل جاتی ہے. ہم نے ان کی عقل یہ دیکھیں یہاں پر دلیل آ گئی ہے, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہیں ان کی جنیرکس تک تو چھوڑ دیا ہوگا, اجمال جسے ہم کہتے ہیں, تفصیل پہ ان کو ہم نے کہا کہ ہم نے نبی بھیجا, وہ بتائیں گے ان کو کہ یہاں یہ مراد ہے اللہ کی, یہاں یہ مراد ہے, یہاں سولوشن یہ ہے, یہاں سولوشن یہ ہے. اور وہ کیا کام کرتے تھے, انبیاء کا منہج یہ تھا ساری زندگی, وہ 4 کام کرتے تھے. مطلب پہلا تو یتلو علیہم آیاتہ, یہ تو قرآن کی مطلب اللہ کی کانسیپٹس کو ان کے آگے تلاوت کرتے تھے, اور اس کے آگے یزکیہم, یہ تو مطلب آئی جو اس میں, لیکن مین اس میں 3 ہیں, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہاں پر پہلے تزکیہ ہے, پھر تعلیم ہے, پھر حکمت ہے. ایک اور آیت کے اندر نا یہ کرونالوجی چینج ہوئی ہے, وہاں ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تو تزکیہ جو ہے وہ ایک میں ہے تزکیہ علم اور حکمت, ایک میں ہے تزکیہ علم اور حکمت, اور دوسرے میں ہے علم حکمت اور تزکیہ. تو اس میں آپ یہ اسلوب ہے, آپ کو بھی پتا ہے قرآن میں کچھ بھی آگے پیچھے اگر ہوتا ہے نا, ایسے نہیں ہوتا, ایسے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جاننے کے لیے آپ کو صفحہ جوائن کرنا پڑے گا. بھائی رجسٹریشن لنک میرے لوگ مانگ رہے ہیں, لوگوں کو بتا دیں آن لائن کورس ہے, میں ساتھ ساتھ بتایا چلوں, وہ کہیں گے اپنی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے ہمیں تو بتا نہیں رہے. ویبینار میں آپ سے بھی انٹریکشن چل رہا ہے, آپ کے سوالات, آپ کے میرے خیال سے تو صفحہ کا کورس چل پڑا ہے ویبینار میں, جی چل رہا ہے انشاءاللہ, علم ہے سارا, ہم یہ بھی پڑھانا شروع ہو گئے انشاءاللہ. تو اس کے اوپر جو نا بڑا اچھا نقطہ شاید میرے خیال سے امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ جو اللہ نے کرونالوجی میں اس کو پہلے کیا ہے اور اس کو بعد میں کیا نا, وہ یہ ہے کہ تزکیہ اس سلسلہ تکمیل میں, ٹھیک ہے, ان دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ, ریفارمیشن, ریکٹیفیکیشن, ری انفورسمنٹ, ریویمپنگ, ری ڈیولپمنٹ, ریسٹرکچرنگ, انسان کی تکمیل یا کسی ادارے کی تکمیل یا کسی اسٹیٹ کی تکمیل یا امت کی تکمیل کے اندر جو 3 آرٹیکلز ہیں نا وہ ہیں تزکیہ, تعلیم اور حکمت.
مگر تزکیہ آگے پیچھے اس لیے مینشن کیا گیا ہے کہ انسان اپنے علم کو بغیر اپنی نفسیات کو پاک کیے بغیر سیکھے گا نا تو اس میں شدت آئے گی اور یہ پاگل بن سکتا ہے.